طاقت کا مظاہرہ ہمارے مقابلے میں ہوگا. ہماری تاریخ ہے بڑے بڑے لوگوں کی طاقت، زور زبردستی، جو مکے لہرا کر چیلنج کرتے تھے، ہم نے اس کی بھی طاقت کا مقابلہ کیا. ابھی بھی اگر یہ امینڈمنٹ کا پیکج آیا اور وہ لوگ جو اپنے کو مرد کا بچہ کہتے ہیں اپنے ساتھ لائٹر ساتھ لے کر جائیں اور اس کو جلا کر اس کو اوپر، اب اس دن ابھی تک پاکستان کی اسمبلیوں میں، سینٹ میں جب بھی اپوزیشن اپنے غم غصے کا اظہار کرتا ہے تو اس نے اس بل کو اٹھا کے پھاڑ پھینکا ہے. مگر چونکہ ابھی تک وہ بل آیا نہیں تھا، میں کہتا ہوں اس بل کو، اس امینڈمنٹ کا جو پیکج ہے، جو بل ہے، یہ پڑھنے کے لائق نہیں، بلکہ اس کو اسی وقت جلا کر اس کی راکھ کو اسمبلی کے اوپر ہے. یہ آئین اپنی زندگی اور اپنی طاقت کو جو ہے اس کی حفاظت نہیں کر سکی. اس سپریم کورٹ میں، اس سپریم کورٹ کے آنر کے لیے، عزت اور رسپیکٹ کے لیے، جس میں آج جسٹس منصور علی شاہ بیٹھا ہے، اس سپریم کورٹ کے لیے ہم وکیلوں نے قربانیاں دی ہیں. اس سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، اس رول آف لا کے لیے. کراچی میں ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہم ایئرپورٹ پہ تھے اور ایئرپورٹ سے باہر ہمارے وکلا اور پاکستان کے عوام 42 سے زیادہ لوگوں کو فائرنگ کر کے شہید کر کے مارا. آئین کے لیے کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، کسی نے ہمارے باپ کو، ہمارے ماما چاچا کو کسی نے قتل نہیں کیا. اس ملک کے لیے اور اس ملک کے آئین اور عدالتوں کے لیے کراچی میں 42 لوگوں نے قربانی ہے. سائیوال میں ہمارے وکلا کے چہروں پہ تیزاب پھینکا گیا. اسلام آباد میں جب شام کے ٹائم اذان کی صورت میں خداوند تعالی اللہ اکبر کا نام لے کر اذانیں ہو رہی تھی، اسلام آباد میں ہمارے ساتھیوں اور عوام میں سے 17 آدمیوں کو شہید کیا. اور سب سے پہلا وکلا، 2007 کی وکلا تحریک کا شہید ہمارے کوئٹے کا زمان مری تھا. سب سے پہلا جو ہم وکلا کے ساتھیوں کے ڈیمانسٹریشن میں، احتجاج میں، وہ جو ہے ٹیئر گیس شیلنگ کی وجہ سے جو ہے اس کی شہادت ہوئی. تو یہ آئین جس کو اس وقت پس پردہ بیٹھے ہوئی طاقتیں مروڑ مروڑ کر جو ہے اس کو پاڑ کر پھینکنا چاہتے ہیں. اگر یہ پیکج ہے مجھے افسوس ہوتا ہے ان اراکین اسمبلی پہ، ان اراکین سینٹ پہ، وہ ایک آدمی بھی اس میں ایسا نہیں تھا. میں ان اراکین کی بات کرتا ہوں جو دستخط، جو انگوٹھا لگانے کے لیے تیار بیٹھے تھے کہ کب بل آئے گا اور کب وہ انگوٹھا لگائے گا. ایک شخص میں اتنی غیرت نہیں تھی، اتنی جرت نہیں تھی، اتنا احساس نہیں تھا کہ کم از کم پوچھ تو لیتے کہ ہم کو 2 دن سے تم لوگوں نے ہم کو یہاں پہ بٹھایا ہے، 2 دن سے، اور ابھی رات کے 12 بجنے والے ہیں. ہمیں بتایا تو جائے وہ کون سا بل ہے، وہ کون سا امینڈمنٹ ہے. انسانی سوسائٹی میں آدمی کے اوپر اگر کرپشن کا لیبل لگ جائے تو تھوڑے عرصے کے بعد اگر وہ توبہ طائب کر لے تو کرپشن کا وہ جو بدنما داغ ہے وہ بھی دھل جاتا ہے. کسی شخص نے کسی میدان جنگ میں بزدلی دکھائی ہو اور گاؤں میں اور شہر میں اور ملک میں لوگ اس کو بزدل کہہ کر پکاریں، اس کو بھی موقع ہوتا ہے وہ پھر آنے والے دنوں میں بہادری کا مظاہرہ کر کے پہلی والی جو بزدلی ہے اس کو ختم کر سکے. اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں، چھوٹے بڑے الزامات، جس میں توبہ کرنے سے اور وقت آنے سے وہ اس بدنما داغ کو ختم کر سکتے. مگر یہ داغ
اس قسم کا داغ معاشرے میں کسی بھی شخص پر اگر یہ دبا لگ جائے، یہ تاثر پیدا ہو کہ یہ نااہل اور نالائق ہے، وہ ساری زندگی قیامت تک وہ دبا اس شخص کا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ گورنمنٹ میں پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی کیبنٹ ہوتی ہے، اور اس کیبنٹ کا ایک ایک وزیر بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا، بالکل اپنے سامنے دیکھا کہ لا منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ابھی امینڈمنٹ کا ڈرافٹ پیکج ملا ہے۔ جو لوگ دور بیٹھ کے یہ امینڈمنٹ کا پیکج بنا کر اسمبلی میں ذمہ دار لوگوں کو دیتے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں جدھر تک ہاتھ تم نے بڑھایا تھا اپنا ہاتھ واپس لے جاؤ۔ یہ ہاتھ اگر آگے بڑھایا گیا، یہ ہاتھ جو پیچھے بیٹھ کے سارے اس ملک میں تمام حالات اور واقعات کا اتار چڑھاؤ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو باہر بیٹھ کے امینڈمنٹ پیکج کو اسمبلی میں مہیا اس کو بھجوا کر ایک کے ہاتھ میں دیتے ہیں، مت کرو۔ صرف طاقت تمہارے ہاتھ میں نہیں، طاقت اصل طاقت اس ملک کے وکلا کے ہاتھ میں ہے۔ وکلا ایک طاقت ہے اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ اس ملک میں ہم ایک طاقت ہے۔ یہ وکلا جو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، وہ گلگت اور چترال اونچے پہاڑوں سے لے کے کراچی تک، جس میں کوئٹہ، بلوچستان، تربت، گوادر یہ سب شامل ہیں۔ ہم طاقت ہیں، ہمارے ساتھ اس کو میدان جنگ مت بناؤ۔ ہم وکلا ایک آدمی نہیں ہے، ہم وکلا ایک طاقت ہے، اور جب جب وکلا کا طاقت کا سیلاب جب باہر نکلے گا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔